عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ راشد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی جن کو دعائیں مانگ کے لیا ہے، ان کی محبت کا کیا عالم ہے۔ صحیح بخاری ہمارے اہل سنت کے مصادر میں سب سے معتبر قرآن کے بعد، اس میں یہ بات درج ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی لخت جگر ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور بیٹی ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا ہوا ہے، اور جن سے دشمنی ہوتی ہے ان کے ساتھ رشتے ناطے نہیں جوڑے جاتے۔ جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں عقیدت ہوتی ہے، جہاں احترام ہوتا ہے، رشتے وہاں جوڑے جاتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے نکاح میں علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم ہے، جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی نواسی ہیں۔ اور یہیں پہ بس نہیں، یہ تو واقعہ صحیح بخاری میں منقول ہوا، ایک موقع پر چادریں تقسیم کی ہیں، چادریں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ اور صحابیات میں چادریں تقسیم کی۔ چادریں آئی تھیں کہیں سے بیت المال میں، تو تقسیم کر رہے، ایک چادر بچ گئی۔ کہنے والے نے کہا کہ یہ جو چادر بچی ہے یہ آپ اپنے گھر میں لے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی نواسی ام کلثوم آپ کے نکاح میں ہیں تو آپ ان کو دے دیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کیسا عدل ہے، کیسا انصاف ہے، کیسی خدا خوفی ہے، بیت المال کے حوالے سے کس قدر اللہ سے ڈرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ام سلید جو انصار کی ایک عورت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں، غزوہ احد میں زخمیوں کو مشکیزوں میں پانی بھر بھر کے پلاتی رہیں، یہ چادر ان کا حق بنتا ہے۔ نبی کی جو نواسی ہے، علی کی جو بیٹی ہے، اس کے حقوق ادا کرنا عمر کے ذمہ ہے، میں خود کروں گا۔ یہ چادر جو ہے ام سلید انصاریہ کا حق ہے۔ یہ تو صحیح بخاری سے ثابت ہوا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں سیدنا علی کی بیٹی تھی۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے آج اپنے دشمن کو، کوئی اپنے مخالف کو اپنی بیٹی دے دے؟ اور پھر جو لوگ اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، جو صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں عداوتیں ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، معتبر ترین کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ان کی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ مانگا تو الفاظ یہ استعمال کیے جس پر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے۔ فرمایا میں علی، میں رشتہ آپ سے آپ کی بیٹی کا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، کلو سبب و نسب ینقطع الا سببی و نسبی، قیامت کے دن ہر رشتہ، ہر تعلق، ہر ناطہ ختم ہو جائے گا سوائے مجھ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے ناطے کے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بن جاؤں، یعنی آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی بیٹی جو حقیقت میں آپ کی بھی بیٹی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اپنا بیٹا کہا ہے، حسن کو اپنا بیٹا کہا، فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، کیونکہ نواسا بیٹا ہی ہوتا ہے تو نواسی بیٹی ہے۔ فرمایا میں اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں علی آپ کی بیٹی سے، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہر رشتہ ناطہ ختم ہو جائے گا سوائے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے ناطے کے، میں چاہتا ہوں کہ میرا رشتہ جس طرح ویسے خاندانی طور پر قریش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، میرا جو سسرالی رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، میرا داماد ہونے کا رشتہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ دوسری مثال صحیح بخاری ہماری معتبر ترین کتاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑا تھا، قحط سالی ہوگی، بارش نہیں ہو رہی، لوگ پریشان ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کے چچا عباس کو لیا، نبی کے چچا عباس کو، اہل بیت کو
لیا اور میدان میں لے گئے، اللہ سے دعا کی، عرض کی یا اللہ پہلے تیرے نبی ہمارے پاس موجود تھے، ہمارے اندر تھے، ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، آج ہم آپ کے نبی ہمارے سے دور ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، آج ہم اس لیے تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں، یا اللہ ان کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما۔ یہ محبت، یہ تعلق ہے صحابہ کرام کا اہل بیت سے۔